یہ بھی ان کے آگے رکھ دو. کیا؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں. کہ پاک پوتر جلالی بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام. میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں. ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور کرتے ہیں. آج خدا کے پاک کلام میں سے مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب کی پہلی آیت سے میں ایک واقعہ آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں. اور خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے کہ یسوع 4000 کو کھانا کھلاتا ہے. یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ پڑھا ہے، بہت دفعہ اس پہ ہم نے بات کی ہے، لیکن آج اسی میں سے ایک اور خوبصورت بات جو خدا نے مجھے میرے لیے دی اور وہی آج میں آپ کے ساتھ بانٹنے لگی ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو اس بھیڑ پر ترس آیا جو پچھلے 3 دن سے برابر اس کے ساتھ ساتھ تھے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے اور بعض ان میں سے دور کے ہیں. اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس بیابان میں کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لائے کہ ان کو سیر کر سکے. اس نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا 7. پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور اس نے وہ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دی. ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھیں. اس نے ان پر برکت دے کر کہا کہ یہ بھی ان کے آگے رکھ دیں. 4000 کو کھانا کھلانے کے اس واقعہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کے پاس 7 روٹیاں تھیں اور چند مچھلیاں تھیں. ملٹیپلیکیشن اور گروتھ کے اس عمل سے پہلے آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ 7 روٹیاں اور کچھ چھوٹی مچھلیاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں ہر ایک نے سیر ہو کر کھایا اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹوکرے اٹھائے. آخر کیوں؟ کس طرح سے یہ عمل وقوع پذیر ہوا؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں. یسوع مسیح نے کچھ کلیئر انسٹرکشنز اپنے شاگردوں کو دی. پہلی بات اس نے کہا کہ اس نے یہ حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں. اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور اس نے وہ 7 روٹیاں لی اور شکر کر کے توڑی. پہلی بات کلیئر انسٹرکشنز. نمبر 2 شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دی. تیسری بات ایک فلو ہمیں نظر آتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے شکر گزاری کی دعا کی اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا اور شاگرد صرف اپنے تک ہی اس کو محدود نہیں رکھے. یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ شاگردوں کو جو حکم دیا گیا اور لوگوں کو جو حکم دیا گیا انہوں نے ان انسٹرکشنز کو فالو کیا. بات خداوند یسوع مسیح نے ان روٹیوں اور مچھلیوں پر شکر گزاری کی دعا پہلے کی. تیسری بات کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ہاتھ میں دیا، شاگردوں نے صرف اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ یسوع مسیح کی انسٹرکشنز کے مطابق ان دعا کی ہوئی اور شکر گزاری کی ساتھ بانٹے جانے والی مچھلیوں کو جو ان کے ہاتھوں میں آئیں ان کو لوگوں کے آگے رکھتے چلے گئے. روٹیوں کے لیے بھی یہی کیا گیا اور مچھلیوں کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح نے کلیئرلی اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ یہ بھی ان کے آگے رکھ دو. پس وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹوکرے اٹھائے. گروتھ، ملٹیپلیکیشن، بڑھوتی، اضافہ، ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک ہی عمل، ایک ہی راز چھپا ہوا ہے اور وہ ہے بانٹنا. جتنا زیادہ آپ بانٹیں گے اتنا زیادہ آپ کی برکت اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا، مچھلیوں کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ یہ بھی ان کے آگے رکھو. انہوں نے جو سپلائی آف چین ہمیں نظر آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے شروع ہوئی ہے اس کو کہیں پہ روکا نہیں، اس کو بند نہیں کیا، بلکہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں آیا وہ آگے لوگوں میں بانٹتے چلے گئے، لوگوں کے آگے رکھتے چلے گئے. اور یہی وجہ ہے روٹیاں اور کچھ چھوٹی مچھلیاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں، اتنا زیادہ ان میں اضافہ ہوا خداوند کی قدرت، خداوند کی برکت اور معجزہ کی وجہ سے کہ 4000 لوگوں نے سیر ہو کر بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹوکرے وہاں سے اٹھائے گئے. میرے عزیزو، اگر ہم اپنی زندگی میں اضافہ، برکت، بڑھوتی، ملٹیپلیکیشن یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات خدا بیٹا، خدا روح القدس کی کلیئر انسٹرکشنز کو فالو کریں جب وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے. نمبر 2 شکر گزاری.
नंबर 3, बांटना। जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ही ज़्यादा खुदा उस काम में, उस चीज़ में बरकत देगा। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की बरकत, खुदावंद की रहमत आप सबके साथ बनी रहे। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे मरकज़ की इंजील, उसका 8वां बाब। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा घर को रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे, और बाज इनमें से दूर के हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बियाबान में कहाँ से कोई इतनी रोटियां लाए कि इनको सैर कर सके। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाएं, और उसने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे रख दी। और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां थी। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। बस वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए, और लोग 4000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत किया और वो फिलफौर अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर दलमनूता के इलाका में गया। फिर फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान तलब किया। उसने अपनी रूह में आह खींच कर कहा, इस जमाना के लोग क्यों निशान तलब करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस जमाना के लोगों को कोई निशान दिया ना जाएगा। और वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठा और पार चला गया। वो रोटी लेना भूल गए थे और कश्ती में उनके पास 1 से ज्यादा रोटी ना थी। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर यीशु ने यह मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं। और क्या तुमको याद नहीं, जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त तोड़ी, तो तुमने कितने टोकरे टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उससे कहा, 7। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना। फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज एलिया, और बाज नबियों में से कोई। उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में उससे कहा, तू मसीह है। फिर उसने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना। तालीम देने लगा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकी उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा, मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की और कहा, ए शैतान, मेरे सामने से खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और इंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? और आदमी अपनी जान के बदले क्या? जो कोई इस जिनाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। पुराने अहदनामा में से देखेंगे ज़बूर 87। उसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है। खुदावंद सेऊन के फाटकों को याकूब के सब मस्कनों से ज्यादा अजीज रखता है। ए खुदा के शहर, तेरी बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती हैं। मैं राहब और बाबल का यूं जिक्र करूंगा कि वो मेरे जानने वालों में है।
فلسطین اور سور اور کوش کو دیکھو، یہ وہاں پیدا ہوا تھا، بلکہ سیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے، اور حق تعالیٰ خود اس کو قیام بخشے گا۔ خداوند قوموں کے شمار کے وقت درج کرے گا کہ یہ شخص وہاں پیدا ہوا تھا۔ گانے والے اور ناچنے والے یہی کہیں گے کہ میرے سب چشمے تجھ ہی میں ہیں۔ زبور 88۔ اے خداوند میرے نجات دینے والے خدا، میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے۔ میری دعا تیرے حضور پہنچے، میری فریاد پر کان لگا، کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے اور میری جان پاتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے۔ میں غور میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں، میں اس شخص کی مانند ہوں جو بالکل بے کس ہو، گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں، جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا اور وہ تیرے ہاتھ سے کاٹ ڈالے گئے۔ تو نے مجھے گہراؤں میں، اندھیری جگہ میں، پاتال کی تہ میں رکھا ہے۔ مجھ پر تیرا قہر بھاری ہے، تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے۔ تو نے میرے جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا، تو نے مجھے ان کے نزدیک گھنونا بنا دیا۔ میں بند ہوں اور نکل نہیں سکتا، میری آنکھ دکھ سے دھندلا چلی۔ اے خداوند، میں نے ہر روز تجھ سے دعا کی ہے، میں نے اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلائے ہیں۔ کیا تو مردوں کو عجائب دکھائے گا؟ کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے؟ کیا تیری شفقت کا چرچا غور میں ہوگا یا تیری وفاداری کا جہنم میں؟ کیا تیرے عجائب کو اندھیرے میں پہچانیں گے اور تیری صداقت کو فراموشی کی سرزمین میں؟ پر اے خداوند، میں نے تو تیری دہائی دی ہے اور صبح کو میری دعا تیرے حضور پہنچے گی۔ اے خداوند، تو کیوں میری جان کو ترک کرتا ہے؟ تو اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپاتا ہے؟ میں لڑکپن ہی سے مصیبت زدہ اور قریب الموت ہوں۔ میں تیرے ڈر کے مارے حواس باختہ ہو گیا، تیرا قہر شدید مجھ پر آ پڑا، تیری دہشت نے میرا کام تمام کر دیا۔ اس نے دن بھر سیلاب کی طرح میرا احاطہ کیا، اس نے مجھے بالکل گھیر لیا۔ تو نے دوست و احباب کو مجھ سے دور کیا اور میرے جان پہچانوں کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔